جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں جو شخص اسلام کے ساتھ مخلص ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کی دو الگ جماعتیں نہیں بنائے گا۔ صحابہ اور اہل بیت ایک ہی جماعت ہے۔ صحابہ کس کے ہیں؟ حضور کے۔ اہل بیت کس کے ہیں؟ حضور کے۔ وہ شخص اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں جو ان کو الگ جماعتیں بنا کے آپس میں لڑوائے۔ میرے آقا کریم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو آپ کے اعلان نبوت کے بعد صرف 150 سالوں میں اسلام عرب میں حکومت قائم کر چکے ہیں۔ عراق، ایران، افغانستان، روس، سمرقند، بخارا، افریقہ، مراکش، اور یورپ میں اسپین، فرانس کے قلب تک اسلام کی حکومتیں قائم ہو چکی، صرف 150 سالوں۔ یورپ، افریقہ، روس، افغانستان، ایران، عراق، فلسطین، مصر، شام، صرف 150 سالوں میں ان سب میں اسلام کا پرچم لہرانے لگ گیا۔ دنیا پریشان ہے کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں افریقہ فتح ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں افغانستان، ایران، عراق، فلسطین، مصر، شام یہ سب فتح ہو چکے ہیں۔ ابھی تک مسلمان آپس میں نہیں لڑے، اندر نہیں لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی ساری توجہ باہر تھی کہ ہم نے دین پھیلانا ہے۔ اسلام دشمنوں نے سوچا کہ اگر یہ اسی طرح باہر دین پھیلاتے رہے نا تو تھوڑے عرصے میں پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، تو ان کی توجہ باہر سے ہٹا کے اندر ان کو آپس میں لڑاؤ۔ تو پھر اسلام دشمنوں نے چال یہ چلی کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کروایا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اسلام پر جو حملے آج تک 5 بڑے حملے ہوئے ہیں اسلام پر، ان میں پہلا بڑا حملہ جو ہے حضور کے وصال پاک کے بعد اسلام دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے جو بڑے حملے کیے ہیں وہ 5۔ ان میں سے پہلا بڑا حملہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے پہلے مسلمانوں میں آپس میں اختلاف رائے یا اختلافات تو ممکن ہے، لیکن آپس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ توجہ ساری باہر تھی کہ ہم نے اسلام پھیلانا ہے، اس لیے ملکوں کی جدھر وہ رخ کرتے ہیں ملکوں کے ملک فتح کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا حضرت فاروق اعظم کے دور میں 3 سے 4 دنوں میں ایک شہر فتح ہو رہے ہیں۔ 3 سے 4 دنوں میں ایک شہر، ایک قصبہ، اوسطن، اتنی تیزی سے مسلمان علاقے فتح کر رہے ہیں۔ اسلام دشمنوں نے سوچا مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، باہر سے ان کی توجہ ہٹاؤ۔ جب بلوائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے آپ کے گھر داخل ہوئے ہیں تو آپ نے انہیں فرمایا تھا مجھے شہید نہ کرو، چونکہ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل اسلام ہی کہتے تھے جو آپ کو شہید کرنے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میرے خون سے ایک ایسی لکیر کھینچ دی جائے گی کہ قیامت تک مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، یہ پھر آپس میں لڑتے رہیں گے۔ آج تک ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکے، آج تک ہم ان اثرات کو محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت تھی، آپ نے فرمایا مجھے شہید نہ کرو ورنہ میرے خون سے مسلمانوں میں ایک ایسی لکیر کھینچ دی جائے گی کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں قائم ہوگا۔ صرف 150 سالوں میں اسلام اتنے دور تک پھیل گیا، اور پھر جہاں خلفائے راشدین ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں ان کے بعد چند علاقے ہم نے فتح کیے ہیں، ورنہ ہم ان ملکوں کو ہی نہیں بچا سکے جو خلفاء ہمیں فتح کر کے دے گئے تھے۔ فلسطین فتح کر کے دے گئے لیکن یہودیوں نے پھر واپس لے لیا، صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ لیا، انہوں نے پھر واپس لے لیا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے ساتھ وفا اور اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا شخص وہ ہے
جو صحابہ اور آل بیت کی دو الگ جماعتیں بنا کے ان میں آپس میں اختلاف نہیں بیان کرتا، بلکہ صحابہ اور آل بیت ایک ہی جماعت۔ بدر میں 313 صحابہ 1000 کافروں کے سامنے کھڑے ہیں، مولا علی اور صحابہ اکٹھے ہی ہیں یا نہیں؟ بدر میں اکٹھے ہیں۔ احد میں 700 صحابہ 3000 کافروں کے سامنے کھڑے ہیں، مولا علی اور صحابہ اکٹھے ہی ہیں یا نہیں؟ بدر اٹھا کے دیکھیں، احد اٹھا کے دیکھیں، حنین کی جنگ، تبوک، کوئی مرحلہ دیکھیں، صحابہ اور آل بیت اکٹھے ہی کفر کے سامنے کھڑے ہیں۔ عالم کفر کے سامنے صحابہ اور آل بیت اکٹھے ہو کے لڑ رہے ہیں۔ اسلام دشمنوں نے انہیں دو جماعتوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اگر کوئی ان پر تبصرہ کرے تو آپ یہ کہیں کہ ہم تو ادب کرنے والے ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، آل بیت کے بھی غلام ہیں۔ یہ چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، بندہ اس سے پہلے برباد ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زبان کھولے نا ان ہستیوں پہ جنہیں حضور نے دعا مانگ کے لی ہے، ان ہستیوں پہ زبان کھولے جن کے بارے میں میرے آقا کریم فرمائیں ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم اللہم انا راضٍ بعثمان فردیانو، پروردگار میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ جن کے قطعی جنتی ہونے کا اعلان میرے آقا فرمائیں، کوئی ان کے بارے میں زبان کھولے۔ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم ان ہستیوں پر زبان کھولیں جن کی شان قرآن بیان کر رہے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ صحابہ کا ادب کرے گا۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ امام احمد بن حنبل فقہ کے 4 اماموں میں ایک بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ فضائل الصحابہ آپ کی کتاب ہے، اس میں حدیث پاک نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ان چاروں کی محبت کسی ایک دل میں اکٹھی نہیں ہوگی مگر مومن کے دل میں۔ جس دل میں ایمان ہے حضور نے نام لے کے فرمایا وہ ان چاروں سے محبت کرے گا۔ نعرہ تحقیق، حق، یہ جو ہم کہتے ہیں نا چار یار، یار کا مطلب ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کی دشمنیاں نہیں تھی، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اور دوبارہ آپ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جہاں تک ہو سکے یہ پیغام پہنچا دیں، خدا را اپنی انا کی تسکین کے لیے اسلام پر ظلم نہ کریں، اسلام پر رحم کریں، ورنہ اگر آپ اسلام کے ان اصولوں کو سامنے نہیں رکھیں گے اپنی آخرت برباد کریں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس دل میں ایمان ہے وہ ان چاروں سے محبت کرے گا۔ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیں، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی آپ نے حدیث روایت کی ہے، اور روایت کی جو سند ہے وہ حضور حیدر کرار تک پہنچتی ہے۔ امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد امام محمد بن عیسیٰ ترمذی وہ روایت لائے ہیں جامع صحیح کے اندر، اور اس میں آپ نے حضور حیدر کرار سے ہی روایت نقل کی ہے۔ رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرۃ واعتق بلالا من مالہ رحم اللہ عمرہ۔ میرے آقا کریم نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو بکر پہ رحم فرما، ابو بکر پہ رحمت نازل فرما، ابو بکر نے میری بڑی خدمت کی ہے، ابو بکر نے میری صرف خدمت کی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے کے آئے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ہے۔ ویسے اگر آج میں آپ سے کہوں کہ نماز پڑھنے سے پہلے نا آپ صاحب نے 5-5 ہزار روپیہ مسجد گلزار مدینہ میں جمع کروانا ہے تو کیا خیال ہے؟ میں کہہ نہیں رہا، میں مثال دے رہا ہوں، بعض دوست پریشان ہو گئے ہیں کہ شاید کوئی ایسا پروگرام تو نہیں آج۔ میں تو صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آج میں کہوں نا آپ صاحب نے 5-5 ہزار روپیہ مسجد میں دے کے جانا ہے آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، ذکر ان کا سن رہے ہیں جو پورا گھر ہی اٹھا کے لے آئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا گھر کا سارا سامان لے آئے۔ میں نہیں کہتا گھر کا سارا سامان لے آئے، میں کہتا ہوں سارا گھر ہی حضور کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے سارا گھر ہی حضور کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ مکہ چھوڑا ہے تو کس کی محبت میں چھوڑا ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پہ گھر کا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے ترمذی کی روایت میں، فرمایا دعا مانگی، پروردگار ابو بکر پہ رحمت نازل فرما، ابو بکر نے میری بڑی خدمت کی، یا اللہ عمر پہ رحمت نازل فرما، عمر جب بھی بولتا ہے حق بات ہی کرتا ہے، رحم اللہ عثمان تستحی منہ الملائکہ، پروردگار عثمان پہ رحمت نازل فرما، عثمان بڑی حیاؤں والا ہے، عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، رحم اللہ علیشن اللہم ادر الحق ماہو حیث دارا، پروردگار علی پہ شیر خدا پہ رحمت نازل فرما، علی معیار حق ہے، جدھر علی ہے ادھر حق ہے، اللہم ادر الحق ماہو حیث دارا۔ 4 صحابہ کا نام لے کے حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ ابو بکر پہ رحمتیں، عمر پہ رحمتیں، عثمان پہ رحمتیں، علی شیر خدا پہ رحمتیں نازل فرما۔ 4 صحابہ کے لیے حضور نے دعا مانگی، 4 کا نام لے کے دعا مانگی، اور اس حدیث پاک میں کمال شرح لکھی شارحین نے، جس حیثیت سے 4 کی خلافت ظاہر ہونا تھی، اسی حیثیت میں میرے آقا نے اسی ترتیب سے 4 کے نام لیے ہیں۔ سب سے پہلے کس کا نام لیا ہے؟ ان کے بعد؟ اچھا مجھے نہیں پتا جب مسجد گلزار مدینہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا تو پہلا پتھر کس نے رکھا تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہونے لگی تھی، بنیاد کھودی گئی تھی، تو سنگ بنیاد کس نے رکھا تھا؟ پہلا پتھر کس نے رکھا تھا؟ میں نہیں جانتا، پر المستدرک اٹھا کے دیکھیں، امام حاکم نے روایت نقل کی ہے کہ جب مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو کس ترتیب سے رکھا گیا۔ اگر آپ میرے ساتھ چشمے تصور میں چلیں تو آئیں دیکھتے ہیں مسجد نبوی کا سنگ بنیاد کیسے رکھا گیا ہے۔ دوبارہ حوالہ دے رہا ہوں، امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے، صحابہ کرام منتظر ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں، بنیاد کھود دی گئی ہے، سید العالمین خاتم النبیین تشریف لائے، پہلا پتھر میرے آقا کریم نے سنگ بنیاد کے طور پہ رکھا ہے۔ یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ اسے مسجد نبوی کے سجدے نصیب فرما۔ مسجد نبوی کا سنگ بنیاد پہلا پتھر اللہ کے رسول نے رکھا، سید العالمین خاتم النبیین نے رکھا، ثم جاء ابو بکر بحجر فوضعہ، پھر آئے ابو بکر، میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر جہاں میں نے پتھر رکھا ہے وہیں ساتھ تم اپنا پتھر رکھو، ثم جاء عمر بحجر فوضعہ، پھر عمر آئے پتھر اٹھائے ہوئے، میرے آقا کریم نے فرمایا جہاں ابو بکر نے پتھر رکھا ہے عمر وہاں تم اپنا پتھر رکھو، ثم جاء عثمان بحجر فوضعہ، جس ترتیب سے خلفائے راشدین کی خلافتوں نے ظاہر ہونا تھا، میرے آقا کریم نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد اسی ترتیب کے ساتھ رکھوایا ہے۔ حضور نے بتا دیا اشارے کے ساتھ کہ ان کی خلافتیں کیسے ظاہر ہونے والی ہیں۔ مسجد نبوی کا تو سنگ بنیاد ہی رکھا گیا ہے تو اس ترتیب سے رکھا گیا ہے جس ترتیب سے خلفائے راشدین کی خلافت ظاہر ہونے والی تھی۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ ہم اہل سنت و جماعت محبت کا درس دینے والے اور ادب کا درس دینے والے۔ آج اس دور میں 2 محاذوں پر بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے، بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں چونکہ اذان ہو چکی ہے، تشریح کا وقت نہیں ہے۔ ایک تو بے ادبی سکھائی جا رہی ہے، نسبت رسول کا حیا نہیں رہ گیا، جس محبوب کی چادر کا ادب واجب ہے، جس محبوب کا نام لینے کے لیے عام لفظ نہیں خاص لفظ بولنے کا حکم ہے، جو حضور کے نالین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نویل کہے۔ اب میں پنجابی میں یا اردو میں ترجمہ نہیں اس کا کر رہا، فتاوی عالمگیری میں فتویٰ موجود ہے، جو حضور کے نالین پاک کو نویل کہے کافر ہو جائے گا، چونکہ نویل تصغیر کا صیغہ ہے۔ میں اس کا پنجابی میں ترجمہ تو آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن ہمت نہیں کہ پنجابی میں ترجمہ کر کے سناؤں۔ حضور کے نالین کے لیے اگر کوئی یہ لفظ بولے تو کافر ہو جائے۔ نالین کے لیے لفظ بولنے کا تو ادب واجب ہے، تو وہ صحابہ جن کی شان خود زبان رسالت نے بیان کی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے کسی ادب کی ضرورت نہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، بندہ اس سے پہلے برباد ہو جاتا ہے۔ جسے اپنی آخرت کی فکر ہے
وہ زبان کھولے گا تو بڑی احتیاط کے ساتھ کھولے گا۔ ایک طرف تو آج ہمیں بے ادب بنانے کی تحریک چل رہی ہے، اور دوسری طرف عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے۔ اگست کے مہینے میں ادھر سے قرآن ہے تو 7 ستمبر کا دن بھی قریب ہے۔ میں آج تک عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے کوئی کام کیا ہے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان قائم ہوا تو اس وقت قادیانیوں نے اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کر سازش کی کہ بلوچستان ہمیں دیا جائے، اور بلوچستان جو ہے وہاں قادیانیوں کی الگ حکومت ہو، قائد اعظم نہیں مانے، تو انہوں نے پھر پریشر ڈلوایا کہ اگر ہمیں الگ ملک نہیں دیتے تو جو ملک بن رہا ہے اس کا پہلا وزیر خارجہ ہمارا ہو۔ تو مجبوراً پھر قائد اعظم نے ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ بنایا تھا، وہ مجبوراً بنایا تھا ظفر اللہ خان کو، کیونکہ قائد اعظم بلوچستان دینے کو تیار نہیں تھے، تو انہوں نے پھر ظفر اللہ خان کو پہلا وزیر خارجہ بنوایا۔ اور وزیر خارجہ نے کیا کیا، اس نے جتنے دفاتر تھے نا وزارت خارجہ کے ان کو مرزیت کا اڈا بنا دیا، ان سے وہ مرزیت کو پھیلانے لگا۔ 1954 میں بہت بڑی تحریک چلی تھی اس حوالے سے، 10,000 مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وقت نہیں کہ میں ان تشریحات کی طرف جاؤں۔ آج ہم لوگ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور ساری توجہ بھارت کے بارڈر کی طرف ہے، خطرہ ہے کہ کشمیر کی طرف سے وہ حملہ کرے گا، لیکن بعض ماہرین کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھایا یہ بارڈر جا رہا ہے، حملہ بلوچستان کے بارڈر کی طرف سے ہوگا، ایران کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہاں کی طرف سے حملہ ہو جائے۔ اس وقت مرزئی لابی جو ہے، قادیانی لابی جو ہے، وہ سرتور کوشش کر رہی ہیں یا تو کشمیر میں جو نئی حکومت بنے وہ ہماری سربراہی میں بنے، یا پھر اس افراتفری میں سکھوں کا ملک الگ بنایا جائے، خالصتان۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر خالصتان بنے تو اس کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ میں نے تو یہ بات 10 سال پہلے کی تھی، میرے پاس وہ نقشے موجود ہیں جن میں سکھوں اور مرزئیوں کی آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ انہوں نے کہا قادیان اور شیخو پورہ ننکانہ صاحب یہ سارے ملا کے ایک ملک بنایا جائے گا، کچھ پنجاب انڈیا سے لیا جائے گا، کچھ پنجاب پاکستان سے لیا جائے گا، گریٹر پنجاب۔ دونوں پنجابوں سے کچھ حصہ لے کے انڈیا سے اور پاکستان سے ملک بنایا جائے جس کا صدر سکھ ہو اور وزیر اعظم مرزئی ہو، وزیر اعظم جو ہے وہ مرزئی ہو اور صدر جو ہے وہ سکھ ہو۔ افراتفری کا دور شروع ہو چکا ہے، تو میں یہی عرض کروں گا، افراتفری میں ہی لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں، بڑے تحمل کی ضرورت ہے اور دعا کا وقت ہے۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ دبئی والوں نے ساتھ نہیں دیا تو بعض لوگ اہل عرب کے خلاف بول رہے ہیں، سعودی عرب والوں نے ساتھ نہیں دیا تو لوگ سعودی عرب کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اگر سعودی عرب کا حکمران غلطی کرے، اگر دبئی کا حکمران غلطی کرے تو وہ ان کی ذاتی غلطی ہے۔ ہم اہل عرب کا پہلے بھی ادب کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم اہل عرب سے محبت کرتے رہیں گے۔ آہستہ ہی بولے ہم تو زمین سے بھی محبت کرتے ہیں جس زمین پہ ہمارے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ اگر ہمارے ملک کا حکمران غلطی کرے تو آپ لوگ اس میں شامل ہیں۔ اگر دبئی کے حکمران نے یا سعودی عرب کے حکمران نے غلطی کی ہے تو وہاں کی رعایا تو مجرم نہیں ہے۔ اس لیے آپ کسی ایک حکمران کی غلطی سے اسلامی اخوت کو نہ توڑ دیں، ہم ایک امت ہیں۔ اس وقت امت کا تصوری توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بعض لوگوں نے بڑے سخت لفظ لکھے ہیں کہ یہ جو امت کی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں دبئی نے ساتھ نہیں دیا۔ میں اب بھی امت کی بات کرتا ہوں، اگرچہ ایک طالب علم ہوں۔ میں اس وقت بھی بات کر رہا تھا جب افغانستان کا میچ ہوا انگلینڈ میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ اور لڑائی ہوئی، تو بعض لوگوں نے افغانستان کے خلاف باتیں کی تھی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک میچ کے لیے آپ اسلامی اخوت کو داؤ پہ نہ لگائیں، میچ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، ہر کلمہ گو، ہر صحیح العقیدہ شخص ہمارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ۔ ہم عرب شریف سے پہلے بھی محبت کرتے تھے، اب بھی محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آخری دم تک عرب شریف سے محبت کرتے رہیں گے۔ حرم پاک کی زمین ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے،
اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مکہ شریف اور مدینہ منورہ، حرمین شریفین، یہ کسی ایک ملک کی پراپرٹی نہیں، یہ پورے عالم اسلام کی مشترکہ جگہ ہے۔ حرمین شریفین پورے عالم اسلام کی، چاہے ترکی کا مسلمان ہو، چاہے عراق کا مسلمان ہو، چاہے پاکستان کا مسلمان ہو، سب کی عقیدتوں کا مرکز حرمین شریفین کی جگہ ہے۔ اگر وہاں کے حکمران کوئی اپنی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ان ملکوں کے خلاف نہ بولنا شروع ہو جائیں۔ افراتفری میں لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں، یہ دعا کا وقت ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رعب عطا فرمائے۔ جب میں اس نیت سے حدیث پاک اٹھاتا ہوں کہ ان حالات کا علاج کیا ہے، ہم کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں، تو مجھے یہ حدیث رہنمائی کرتی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب غیر مسلم اقوام تمہاری طرف یوں دوڑیں گے جیسے بھوکا شخص دسترخوان کی طرف لپکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد بڑی ہوگی۔ یا رسول اللہ پھر ہمارا رعب کیوں نہیں ہوگا؟ تعداد ہوگی، رعب کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا تمہارے دلوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی، 2 آنکھوں والا ہے وہن۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا یہ دل کو بیماری لگتی ہے کہ دل دنیا کی فکر کرتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا، اور دل زندگی سے محبت کرتا ہے، شہادت کو پسند نہیں کرتا۔ تجزیہ کر لیں اپنے دل کا، اگر آپ کے دل کو دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں، جینے سے محبت ہے اور شہادت کو پسند نہیں کرتے، تو پھر دل کو وہن کی بیماری لگ چکی ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس شخص کا ایمان ہی کامل نہیں جو زندگی سے محبت کرے اور شہادت کو پسند نہ کرے، شہادت کی خواہش نہ ہو، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ آپ کسی جنگ میں شامل ہوں گے تو شہادت ملے گی، مدینہ منورہ میں کیسے؟ حضرت فاروق اعظم کی دعا قبول ہوئی۔ ہماری تاریخ میں ایک شہید ایسا ہے جو شہید مسجد نبوی ہے، جو شہید محراب نبوی ہے، وہ حضرت فاروق اعظم ہے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور جام شہادت نوش کیا جب آپ پر حملہ ہوا ہے۔ اس وقت ایک طرف تو میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت مولانا شاہ امن نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا 1974 میں جن بزرگوں نے ایک تحریک چلائی اور آئین پاکستان میں اس عقیدے کو حصہ بنایا، جو قرآن اور حدیث کی تشریح ہے اس کو آئین پاکستان کا حصہ بنایا کہ جو شخص حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں ان تمام ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کام کیا، اور آپ کی خدمت میں اتنا ہی گزارش کروں گا، وہ آئین بنوا گئے اور ہم اگر حفاظت نہ کر سکیں تو پھر ہم سے گلی کا وہ کتا اچھا ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو